آج 2024 ختم ہونے والا ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ڈول بجا رہے، گانے اور کیا سے کچھ فحاشیاں ہو رہی ہے۔ 2025 شروع ہونے والا ہے، مبارکباد دے دو بھائی۔ آپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ آپ کو تو رونا چاہیے، آپ کو تو افسوس کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں سے 1 سال کٹ چکا ہے۔ آپ کی عمر اگر 60 سال تھی تو اس میں سے 1 سال اور کم ہو چکا ہے۔ 40 سال عمر ہو گئی 2025-24 پورا ہونے پر، تو آپ کی زندگی 20 سال رہتی ہے۔ آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ کو تو رونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، ندامت کرنا چاہیے کہ ایک نعمت مجھ سے زائل ہو چکا۔ بھئی نعمت کے ختم ہونے پر کوئی خوش ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی بیوقوف آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے اور وہ خوشیاں منائے، ڈنڈورے پیٹے؟ نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ لوگ کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ 2025 شروع ہونے والا ہے، جنوری کی پہلی تاریخ، پہلی رات، شہروں میں آپ دیکھو کیا سے کیا کچھ۔ مبارکباد دے دو۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ زندگی مبارک کیسے بنے؟ ہم اپنی زندگی کو مبارک کیسے بنائیں؟ یہ سوال ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں۔ سب سے پہلا کام برکت والا کیا ہے؟ قرآن سے اپنا تعلق بناؤ، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو۔ آج کون تیار ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جب رسول کہیں گے اے میرے رب یہ تو میری وہ قوم تھی جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دی۔ ہم ذرا سوچیں کیا یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہ ہو کل اس صف میں میں اور آپ کھڑے ہوں۔ میں اور آپ نے کس قدر ٹائم قرآن کو دیا ہے، کس قدر ہم قرآن سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے۔ یہ کون کہے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے رب، یہ رسول کہیں گے، وہ رسول، وہ نبی جس سے آپ شفاعت کی تمنا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میری وہ قوم تھی جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں قرآن کو ہم نے زندگیوں سے نکال دیا، زندگی میں برکت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں برکت کس طرح آ سکتا ہے جب آپ نے رب کی کتاب کو چھوڑ دیا؟ آپ برکت کے متلاشی ہیں، شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے کیا آپ کو برکت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ آپ کو رحمان کا راستہ، رحمان کی کتاب کو تامنا ہوگا، تب آپ کو برکت ملے گی۔ سب سے پہلی چیز آپ کی زندگی میں برکت کی جو ضامن ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کو سننا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ تو دیکھے۔ ایک عیسائیوں کا رنگ ہے، جب وہ کسی کو عیسائی بناتے تو وہ اس میں ایک رنگ میں نہلاتے ہیں۔ ایک عیسائیوں کا رنگ ہے، ایک قرآن کا رنگ ہے۔ اس قرآن کے رنگ سے اپنے زندگی کو رنگو، وہ تعلیمات اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ رب کریم تمہارے لیے کیا رحمت اور برکتیں نازل کرتے۔ ہر آدمی اپنے من میں ڈوب جائے اور سوچے کہ میرا کس قدر قرآن سے تعلق ہے۔ اگر اپنے زندگی کو ہم بابرکت بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا، قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ لیکن حالات ہمارے سامنے ہیں، قرآن کے ساتھ محبت اور عقیدت وہ ہمارے سامنے درس قرآن ہوتا ہے، لوگ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی چیز پیچھے لگی ہوئی۔ یہ قرآن کی بے قدری ہے۔ قرآن بیان کیا جا رہا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ قرآن کو سنیں، پھر کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ کیا برکت کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ برکت کے سینگ نہیں ہوتے۔ برکت مادی چیز ہے، نظر آنے والی نہیں ہے۔
چین، سکون، راحت، اطمینان، زندگی میں آپ کی زندگی میں یہ چیزیں پیدا ہو جائے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ملے گی؟ جب آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی میں آپ نے قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صبح کا وقت بابرکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، اللہم جعل البرکۃ فی بکور امتی، اے میرے رب میرے امت کے صبح میں برکت نازل فرما۔ آج ہم دیکھیں مسلمانوں کا اکثر طبقہ فجر کے وقت سو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں صبح کب ہوتی ہے؟ 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے صبح ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہماری زندگی میں برکت آ سکتی ہے؟ رات کو دیر دیر تک خرافات میں، موبائلوں میں، گیموں میں، ڈراموں میں 14ویں صدی کا مسلمان لگا ہوا ہے۔ فجر کی نماز قضا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں برکت آ جائے۔ کیا برکت اس طرح آ سکتی ہے کہ برکت کے کام تو میں نہ کروں، لیکن میں اس کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ برکت کب آئے گی؟ برکت کی دعا کرے جی برکت کی۔ میرے بھائیو دوستو، برکت دعاؤں سے نہیں، آپ کے عمل سے آئے گی، آپ کے کردار سے آئے گی۔ صحابہ کرام نے اس کو معمول بنایا۔ اللہ کے رسول لشکر بیچتے صبح کے وقت اور قافلے بیچتے صبح کے وقت، کیونکہ یہ ٹائم بابرکت والا ہے۔ صحابہ کرام تجارت کرتے صبح کے وقت جاتے، نماز پڑھی، ذکر و اذکار، تلاوت، اس کے بعد اپنے عمل پر جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، رب کا حکم یاد آنا ہو اور میں چاہتا ہوں برکت ہو، برکت نہیں ہو سکتی۔